الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے علماء نے لکھا ہے چند کام پہلے کر لینے چاہیے۔ ان کاموں میں سے ایک کام رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، تاکہ رمضان المبارک میں ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 155 آیات میں اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کا ذکر فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازوں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے تاکہ وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت اور جنت کا مستحق ہو سکے۔ ہر بندہ گناہگار ہے، اس گناہوں کا جو تریاق ہے، اکثر نسخہ ہے، وہ توبہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب عمل ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بات کو سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ بیابان میں جاتا ہے، سواری پہ سوار ہوتا ہے، اپنے ساتھ زیادہ راہ رکھتا ہے، جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے وہ اپنی سواری کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے اور خود آرام کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر جب نیند سے بیدار ہوتا ہے دیکھتا ہے اس کی سواری بھی گم ہو گئی ہے، اس کے پاس پانی بھی کوئی نہیں، زیادہ راہ بھی کوئی نہیں، اب نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، اب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا ہے کہ اب مجھ پر موت آ جائے گی۔ اسی عین مایوسی کی حالت میں اسے وہ اونٹنی مل جاتی ہے، وہ پانی مل جاتا ہے، وہ زیادہ راہ مل جاتا ہے۔ اب اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ فرمایا اللہ کو اس وقت جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت کو بھی اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو عورت بالکل باجھ ہو چکی ہو، اب اسے یہ مایوس ہو چکی ہو، اسے یقین ہو چکا ہو کہ اب میرے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اب اسے یقین ہو گیا کہ میرے دامن میں اولاد کی نعمت نہیں آئے گی،
اگر اسی عین حالت میں وہ امید سے ہو جائے، فرمایا جتنی خوشی اسے ہوتی ہے پروردگار کو بھی اس سے زیادہ خوشی ہوتا ہے جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی دربار میں آتا ہے اور گر گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے، فرمایا اللہ اس بندے سے خوش ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور توبہ کریں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت کے ہم مستحق ٹھہر سکیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کی رحمت کا ذکر فرمایا ہے، اور علماء نے لکھا سچی توبہ کے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے اور دل میں ندامت اختیار کر لے، دل میں شرمندگی کا احساس ہو کہ آج تک میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، آج کے بعد میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، اور یہ عزم کر لے جو کچھ بھی ہو جائے یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ فرمایا جب بندہ اسی نیت سے ان شرائط سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ دل میں ندامت ہو میں رب کا نافرمان ہوں، میں نے رب کی نافرمانی کی ہے، میں اب اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہتا ہوں، دل میں ندامت ہو، بس دل میں جب ندامت آ جاتی ہے اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40,000 بندوں کو لے کر ایک چٹیل میدان میں پہنچے، اپنے ہاتھ اٹھا لیے مولا ہمیں بارش عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تیری اس محفل میں ایسا بندہ بھی ہے جو 40 سال سے میرا نافرمان ہے، میری نافرمانی کر رہا ہے، گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، جب تک وہ اس محفل سے اس مجلس سے نہیں اٹھے گا تمہارے اوپر رحمت کی بارش نہیں ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا وہ کون سا نافرمان ہے جو 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے، 40 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، آج اسی کی وجہ سے رحمت کی بارش نہیں ہو رہی، اسے چاہیے وہ اس محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ اب اس نے دل میں سوچا اگر محفل سے اٹھوں گا لوگوں کے نظر میں آ جاؤں گا، موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں بھی آ جاؤں گا کہ یہی وہ گناہگار ہے جو 40 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اب اس نے اپنے دامن کو پھیلا لیا، سر کو جھکا لیا اور آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو گئے، دل ہی دل میں ندامت سے کہنے لگا مولا جتنے مجھ سے گناہ ہو چکے انجانے میں جان بوجھ کر میں نے جو گناہ کیے، رات کی تاریکی میں کیے، دن کے اجالے میں کیے، یا اللہ خلوت میں کیے، جلوت میں گناہ کیے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، آج کے بعد مولا تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد مولا تیری کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ دل میں ندامت آ گئی، دل میں شرمندگی آ گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت اپنی رحمت کو برسا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ابھی وہ بندہ میری محفل سے اٹھا کوئی نہیں ہے، اللہ تو نے رحمت کی بارش تو اس شرط کے ساتھ دینی تھی کہ وہ بندہ میری محفل سے اٹھے گا تب بارش برساؤں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میری رحمت بھی بارش بھی اسی کے سبب رکی ہوئی تھی، آج جو میں نے تجھے بارش دی ہے وہ بھی اسی کے سبب سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا میں اس بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آج تو نے بران رحمت کو برسایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ جب وہ میرا محبوب بندہ نہیں تھا، جب نافرمان تھا، میں نے اسے تیرے سامنے رسوا نہیں کیا، آج جب وہ میرا محبوب ہو چکا ہے، اس نے مجھ سے دوستی لگا لی ہے، میں آج بھی اس کے عیب کو ظاہر نہیں کروں گا۔ بندے کا کام ہے دل میں شرمندگی کو محسوس کرے، اللہ کے سامنے آنسو کو بہائے، اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اللہ رب العزت جب رات ہوتی ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں، اے دن کے گناہ کرنے والے رات ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ جب دن ہوتی ہے اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بندے رات کے ہونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، میں رات کے ہونے سے پہلے تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بندہ آئے تو صحیح، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا اے موسیٰ اے رب کے پیغمبر میں نے 40 سال
اللہ سے دوستی کی، 40 سال رب کی نافرمانی کی ہے، کیا میں اللہ کا دوست بن سکتا ہوں؟ کیا میں اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس میرے بندے کو کہہ دو 20 سال 40 سال جب تو نے میرے ساتھ دوستی کی میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا تھا، جب تو نے دوستی ختم کر دی اب میں نے تجھے مہلت دے دی ہے، لیکن میری رحمت کا دروازہ، میری مقصد کا دروازہ اے میرے بندے اب بھی تیرے لیے کھلا ہے، میری رحمت کے دروازے پہ آنا تیرا کام ہے، اپنا محبوب بنا لینا میرا کام ہے، تو میرے دروازے پہ آ تو صحیح، مجھ سے بخشش کو مانگ تو صحیح، مجھ سے گناہوں کی معافی کا ذکر کر تو صحیح، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ فلاں جو بندہ ہے اس کو کہہ دو میں تیری بخشش نہیں کروں گا، اس لیے کہ تو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، تو نے میرے ساتھ مذاق بنا لی ہے، کیا تو گناہ سے باز نہیں آ سکتا؟ آج کے بعد اگر تو نے گناہ کیا میں تیری بخشش نہیں کروں گا، تجھے معاف نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا فرمان ہے، اگر آئندہ تو نے گناہ کیا تیرے گناہ کو نہیں بخشوں گا۔ اب وہ نوجوان اپنے گھر سے نکلتا ہے، جنگل میں پہنچتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہتا ہے یا اللہ تیرا کرم ختم ہو گیا ہے، یا اللہ تیری رحمت ختم ہو چکی ہے، کیا تیری رحمت کے دروازے اتنے ہیں؟ یا اللہ تیرے کرم کا دروازہ صرف اتنا ہے، تو مجھے اپنے گھر سے بھی گھر میں نہیں آنے دیتا، تو میرے گناہوں کو معافی نہیں کرتا، یا اللہ تو خود ہی اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے دروازے سے بھگائے گا تو کون تیرے دروازے پہ آئے گا؟ یا رب کریم میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس نوجوان موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ اس بندے کو کہہ دو میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، مجھے ایک کلمہ تیرا پسند آیا ہے، وہ کون سا کلمہ ہے؟ فرمایا اس میرے بندے نے کہا اگر اللہ تو نے اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا ہے تو سارے بندوں کے گناہوں کا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال دے تاکہ ایک آدمی جہنم میں چلا جائے، باقی سارے تیرے بندے رحمت سے جنت میں چلے جائے۔ موسیٰ اس میرے بندے نے میری رحمت کو پہچان لیا ہے، میری مغفرت کو پہچان لیا ہے، اس بندے کو کہہ دے تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ جب بندہ اللہ کی رحمت کو صحیح معنی میں سمجھ لیتا ہے، اللہ کے عفو درگزر کو صحیح معنی میں سمجھ لیتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو رمضان کی آمد سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کے حضور روئیں مولا آج کے بعد ہم کہیں نافرمانی نہیں کریں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا ہی گناہ گار تھا، ماں سمجھایا کرتی تھی، اسے بیان کیا کرتی تھی کہ خدا کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے، وہ بات کو نہ سمجھتا تھا۔ پھر ایک دن جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا اس نے ماں سے کہا اماں حسن بصری کے پاس چلی جا، اس کو کہنا کہ میرے لیے توبہ کی توفیق کی دعا کرے، اللہ مجھے معاف کر دے، اور حسن بصری سے کہنا وہ میرا جنازہ پڑھائے گا۔ اب ماں حسن بصری کے دروازے پہ جاتی ہے، میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، میرے بیٹے کے لیے دعائے مغفرت بھی کر دو، اگر میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا اس کا جنازہ بھی پڑھا دینا۔ حسن بصری نے کہا تیرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، بڑا گناہ ہے، میں اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرتا، اس کے لیے میں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ اب ماں اپنے بچے کے پاس جاتی ہے، حسن بصری کا پیغام سنایا کہ حسن بصری کہتا ہے میں تیرے لیے دعا بھی نہیں کرتا، تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ اس بچے نے ماں سے کہا اماں جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں میرے گلے میں رسہ ڈال کے مجھے لٹکا دینا اور دنیا والوں کو بتانا یہ وہ شخص ہے جو رب کا نافرمان ہے۔ اماں جب میں مر جاؤں مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا تاکہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے اور مردوں کو تکلیف نہ ہو، انہیں بھی میرے شر سے اے میری اماں جان ان کو بچا لینا۔ ماں نے اس وصیت پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اس کے گلے میں رسی ڈالنا شروع کر دی۔ غیب سے آواز آئی اے میری بندی اپنے میرے اس ولی کے اوپر رحم کر، اس کے گلے میں رسی کو نہ ڈال، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، اندر سے جواب آیا تم کون ہو؟ فرمایا حسن بصری ہوں۔ حسن بصری کس لیے آئے ہو؟ فرمایا جب میں نے تیرے بیٹے کے بارے میں کہا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کروں گا، مجھے نیند آ گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حسن بصری تو لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا ہے، جا میرے اس بندے کو کہہ دے تیرا کام مجھے اتنا پسند آ گیا ہے، جب
جب تو نے یہ کہا مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا، میری وجہ سے اوروں کو تکلیف نہ ہو، اے میرے بندے یہ عمل مجھے پسند آ گیا ہے، میں نے تیری مغفرت کر دی ہے، میں نے تیری بخشش کر دی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے، بندے کے گناہ تھوڑے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ زمین و آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر دے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تیرے گناہ ختم ہو سکتے ہیں، میری رحمت ختم نہیں ہو سکتی۔ تو رمضان کی آمد سے پہلے ہم گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کے حضور روئیں اور اللہ کے حضور توبہ کریں، مولا ہم آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ دل میں یہ ندامت ہو، جب بندہ ندامت کے ساتھ یہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کفل ایک نامی آدمی تھا، ہر رات گناہ کرتا تھا، کوئی رات بھی گناہ سے خالی نہیں جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک عورت کو لے کر آیا، اپنے گھر میں لے کر آیا، اب گناہ کرنے کے ارادے سے بیٹھا۔ اس عورت نے کہا اللہ سے ڈر، میں کوئی گناہ گار نہیں ہوں، میں کوئی زانیہ نہیں ہوں، میں تو مجبوری کی خاطر یہاں آئی ہوں۔ اب اس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ گیا، اللہ کا خوف بیٹھ گیا۔ اس نے اس عورت کو گھر سے جانے دیا اور کہا جا تجھے اجازت ہے، تو گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو گیا اور کفل اس رات میں دنیا سے چلا گیا۔ صبح کو جب لوگ اس کے دروازے پہ آئے تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا اللہ رب العزت نے کفل کے سارے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت ایسی غفور ذات ہے، ایسی رحیم ذات ہے، اس کے دروازے پہ جو بھی آتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا، جو بھی اس کی رحمت کے دروازے پہ آتا ہے اللہ کی رحمت سے اس کو ضرور حصہ ملتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ بغداد کا شہر ہے، یہاں پہ ایک نوجوان رہتا تھا جو بڑا ہی گناہ گار تھا، ہر وقت رب کی نافرمانی کیا کرتا تھا، لیکن اس کی عادت تھی وہ جو بھی گناہ کرتا تھا کاپی کے اوپر لکھ لیا کرتا تھا۔ آج میں نے جھوٹ بولا، کاپی کے اوپر لکھ لیا، آج میں نے زنا کیا، کاپی کے اوپر لکھ لیا، آج میں نے رشوت کھائی، گناہ کو کاپی کے اوپر لکھ لیا۔ ایک وقت رات کا اندھیرا تھا، کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان عورت آتی ہے، حسین و جمیل عورت آتی ہے۔ اس نے کہا میں غریب ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہیں، ہماری کوئی مدد کر دے۔ اب اس نوجوان نے اس عورت کا بازو پکڑ لیا، اس کا ارادہ گناہ کرنے کا تھا۔ اس نے اللہ کے حضور دعا کی اے علام و مصائب کو دور کرنے والے مجھے اس شر سے بچا لے۔ اس نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ گیا، اس نے درہم کی تھیلی اٹھا کے اس عورت کو دے دی۔ اس عورت سے کہا میری اللہ کے حضور دعا کر، اللہ میرے اس کتاب میں جتنے بھی گناہ لکھے ہوئے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے۔ اب اس عورت نے ہاتھ اٹھا لیے، مولا اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب کھانا لے کر اپنے بچوں کے پاس جاتی ہے، کھانا پکاتی ہے، دسترخوان رکھتی ہے، بچے کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ فرمایا پہلے اس نوجوان کے لیے دعا کرو اللہ اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ گناہ جو اس نے کاپی میں لکھ رکھے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے، جو گناہ آج تک وہ نہیں لکھ سکا انہیں بھی معاف کر دے۔ ان بچوں نے ہاتھ اٹھایا، اس عورت نے ہاتھ اٹھایا۔ اب وہ آدمی اپنی کتاب کو کھولنے کے لیے جاتا ہے، کتاب کا پہلا صفحہ کھولا وہ بھی خالی تھا، دوسرا صفحہ کھولا وہ بھی خالی تھا، تیسرا صفحہ کھولا وہ بھی خالی تھا، یہاں تک کہ صفوں کو پلٹتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے وہ جو گناہ اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے وہ سارے کے سارے مٹ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کرنا تمہارا کام ہے، گناہوں کو معاف کرنا میرا کام۔ اللہ کے سامنے بندہ توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت محبوب ہے، جب بندے اس کے دروازے پہ آتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک حسین و جمیل باندی کو دیکھا، اپنے لشکر کے ساتھ اپنی خدام کے ساتھ جا رہی تھی۔ مالک بن دینار نے فرمایا تمہاری کتنی قیمت ہو گئی؟ وہ باندی کہنے لگی میں بادشاہ کی باندی ہوں، کیا تم میری قیمت ادا کر سکو گے؟ مالک بن دینار نے فرمایا
میں تمہاری قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ وہ عورت، وہ باندی ہنسنے لگی، ساتھ میں خدام بھی ہنسنے لگے، یہ تو فقیر ہے، یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو غریب ہے، اس باندی کی قیمت کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اب باندی نے کہا اس اللہ والے کو اور فقیر کو بادشاہ کے دربار میں لے چلو اور بادشاہ کو بتاؤ آج کا قصہ اور کہانی یہ ہے کہ یہ آدمی مجھے خریدنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں مالک بن دینار پہنچتے ہیں۔ مالک بن دینار سے بادشاہ نے پوچھا اے مالک بن دینار، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا تیری تمنا ہے؟ اس نے کہا میں اس عورت کو خریدنا چاہتا ہوں۔ مالک بن دینار سے اس بادشاہ نے کہا اس کی قیمت کا تمہیں علم ہے؟ اس کی کتنی قیمت ہے؟ مالک بن دینار نے فرمایا اس کی قیمت صرف 2 گٹھلیاں ہیں۔ مالک بن دینار کی بات سن کر بادشاہ ہنسنے لگ گیا، ارے تو اس کی قیمت صرف 2 گٹھلے لگاتا ہے؟ مالک بن دینار نے کہا صرف 2 گٹھلیاں اس کی قیمت ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کی قیمت تو زیادہ ہے۔ مالک بن دینار نے فرمایا ہاں اس کی قیمت زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر عیب ہیں، ان عیبوں کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اس کی قیمت 2 گٹھلیاں ہیں۔ بادشاہ نے کہا ذرا عیب تو بتا، اس کے اندر کون کون سے عیب ہیں؟ مالک بن دینار نے فرمایا اگر سر میں کنگھی نہ کرے تو جوئے پڑ جائیں، اگر اپنے دانتوں کو صاف نہ کرے تو بدبو آنے لگ جائے، اگر غسل نہ کرے تو جسم سے بدبو آنے لگے، اور بھی بہت سارے نقائص ہیں، عیب ہیں جو اس کی ذات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ اگر نہائے نہیں تو جسم میں بدبو آ جائے، اس کے اندر وفاداری نہیں ہے، اس کے اندر محبت نہیں ہے، اے بادشاہ تیری وفات کے بعد یہ کسی اور سے نکاح کر لے گی۔ بادشاہ نے کہا اے مالک بن دینار تیری بات بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر عیب ہے۔ مالک بن دینار نے فرمایا میرے پاس بھی ایک باندی ہے، میرے پاس بھی ایک حسین و جمیل عورت ہے، کیا تم اس کو خریدنا چاہو گے؟ اس کے اوصاف بتاؤں اس کے اوصاف کیسے ہیں؟ تو مالک بن دینار سے بادشاہ نے کہا بتاؤ اس کے اوصاف کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ رب العزت نے اس کو کافور سے بنایا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو مشک و عنبر سے بنایا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق پھولوں سے کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو مشک و عنبر سے بنایا ہے، اللہ نے اس کو اتنا حسن دیا ہے، اتنی چمک دی ہے، اگر وہ ایک کلائی کو بھی دنیا میں زہر کر دے ساری دنیا منور ہو جائے، اگر اپنی پوشاک کو دنیا میں زہر کر دے اس کی خوشبو کی وجہ سے سارا جہاں معطر ہو جائے، وہ اتنی پاکیزہ عورت ہے، وہ اتنی عیبوں والی نہیں ہے، وہ خصوصیات والی ہے۔ مالک بن دینار سے بادشاہ نے کہا اے مالک بن دینار بتاؤ یہ حور کیسے ملے گی؟ یہ عورت جو اتنی صفات والی ہے، جو اپنے خیمے میں رہتی ہے، جو اتنی صفات والی ہے، رب نے اپنے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ انہن بیض مکنون، اس کا ذکر کرتے ہوئے رب نے قرآن میں کہا ہے وکوائب اترابا وکأسا دہاقا۔ اے مالک بن دینار یہ کیسے مل سکتی ہے؟ مالک بن دینار نے فرمایا جب رات کا اندھیرا ہو جائے تو وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے اور پھر اللہ کے حضور توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ فرمایا جب تو معافی مانگ لے گا اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں دنیا سے بہتر عورت جنت میں تیرے لیے تیار کر رکھی ہے، 70 حوروں کا میں نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا۔ مالک بن دینار نے فرمایا مالک بن دینار نے جب یہ کہا بادشاہ نے کہا اے مالک بن دینار تو نے سچ کہا ہے، اس لونڈی کو میں نے آزاد کر دیا ہے، اس باندی کو میں نے آزاد کر دیا ہے۔ بادشاہ نے بادشاہت کو چھوڑ دیا، اپنے سونے اور چاندی کو چھوڑ دیا، اپنے محلات کو چھوڑ دیا، اور جب لونڈی نے دیکھا، باندی نے دیکھا کہ بادشاہ نے بھی اللہ کے حضور توبہ کر لی ہے، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تو باندی نے کہا آج کے بعد میں یہ فاخر لباس نہیں پہنوں گی، آج کے بعد یہ ملک کا تاج میں نہیں پہنوں گی، آج کے بعد میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، میں بھی توبہ کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت کو دونوں کی اداؤں اتنی پسند آئی، اللہ رب العزت نے دونوں کی معافی کا اعلان کر دیا۔ تو رمضان سے پہلے میرے بھائیوں ہم اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو اللہ کی رحمت کے ہم مستحق بن سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے موسیٰ جب گنہگار بندہ میرے سامنے آتا ہے، دامن پھیلاتا ہے، روتا ہے اور یوں کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی اس بندے کو پتہ ہے میں گنہگار ہوں پھر بھی وہ مجھے کہتا ہے
کہ میں رب کے سامنے جھکا ہوا ہوں، رب سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ یہ ادا مجھے پسند آئی ہے کہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے معاف کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اے موسیٰ اس بندے کو کہہ دے جو میرے سامنے آ کر جھک کرتا ہے، گناہوں سے لت پت ہوتا ہے، پھر میرے سامنے آ کر جھکتا ہے، گڑ گراتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اے موسیٰ اس بندے کو کہہ دے اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک سے پہلے پہلے ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہمیں گناہوں سے بچنے